بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کا سی پیک و افغانستان تک توسیع دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ عمران خان کا چین کے صدر سے ملاقات، اب کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ سعودی وزیر داخلہ آج پاکستان آئیں گے۔ اسلامی صدارتی نظام عمران خان کا واضح اعلان، امریکہ فارغ چین اور روس کا نیو ورلڈ آرڈر۔ اب مودی کا پجامہ اتر گیا ہے، کپتان کی ٹیم پر انصاف چڑھ دوڑا ہے، گنڈا پور نااہل ہے، زرداری بولی لگانے پہنچ گیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہے اگر چودھری عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو ان کے پاس پنجاب نہیں رہے گا، ان کے پاس کوئی سیٹ باقی نہیں رہے گی، ان کو کوئی ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرے گا۔ احتساب کی عدالت کے جج کا جواب، عمران خان چین میں پروٹوکول، بھارت میں مایوسی پھیل گئی ہے۔ عمران خان کا چین میں چھکے پر چھکا، ایسے چھکے لگائے ہیں چینی دیکھتے رہ گئے ہیں۔ کپتان نے چین کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کر لیا ہے، ہر سلسلے میں جہاں جہاں خان کو کوئی کمزوری نظر آتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس دلچسپ معاملے میں آ گیا ہے، کبھی کبھی جوتیاں سائز کی بنتی ہیں، کبھی بھگوان بھی سائز کے بنتے تھے۔ چین کا کامیاب دورہ، اب چین کا قرضہ واپس لینے سے انکار، کھلے دل سے عمران خان کو قبول کیا ہے۔ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اب چین گرجے گا اور برسے گا بھی، اب چین اینٹ کا جواب فولاد سے دے گا۔ چین کے قدم پہلے بھی نہیں رکے تو اب بھی نہیں رکنے والے۔ چین ہر دن بڑھتا جا رہا ہے، اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اب چین کی سرحد مشرق وسطی تک اور برطانیہ تک ہوگی۔ اشتہاری کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیکل رپورٹ جمع، اب اشتہاری کون ہے؟ اشتہاری نواز شریف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹ جمع کر لی ہے، اس کی کوئی پلیٹیں کم نہیں ہوئی، اس کو تو بخار ہی نہیں ہوا، بس اس کو ٹینشن اور قبض ہے جس کا نہیں پتا کب ختم ہوگی۔ عمران خان 4 دن کے دورے کے لیے بیلجیم پہنچ گئے۔ تم اب سب کچھ ٹھیک کرو، ہم گھر مانگتے ہیں تو مسافر خانے کھول دیے ہیں، روٹی مانگو تو لنگر خانہ کھول دیا، کبھی تم نے خود دال کھائی ہے۔ اب اگر دوائی مانگتے ہیں تو صحت کے کارڈ پکڑا رہے ہو، تم کارڈ نہ دو، دوائی کو سستی کرو۔ غریب بیٹی دوسرے گھر کے برتن دھو کر پیسوں سے باپ کی دوائی لیتی ہے، پھر بھی مکمل دوائی نہیں ملتی، تم بس اب سسپائی کرو۔ جن کے گھر کے خرچے بیٹیاں چلا رہی ہیں اور تم کارڈ دے رہے ہو، یہ تمہارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان پر مہربانی کرو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ اب پونچھ کے سیکٹر میں چین ایسا خطرناک اسلحہ حریت پسندوں کو دینے لگا ہے اور چینی فوج طالبان کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ کافی بھارتی فوجی جہنم وصل کر دیے ہیں، ان کی لاشیں جھاڑیوں میں پھینک دی ہیں، جانوروں کے لیے کھانا بنا کر پھینک دیا ہے۔ ایک دن پیر صاحب گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن پر گئے، وہاں پیر صاحب نے دیکھا کچھ 20-25 موٹے بندے ایک کمزور بندے کو پکڑتے ہیں تو وہ ایک جھٹکے سے سب کو دور پھینک دیتا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جن کر رہا ہے، اس پر جن کا سایہ ہے، یہ سب کچھ جن کروا رہا ہے، سارے معاملات جن کروا رہا ہے، تب ہی یہ قابو نہیں آ رہا۔ پیر صاحب نے کہا اس پر جن کا سایہ ہے تو اس کی اتنی طاقت ہے، اور جس پر غوث پاک کا سایہ ہو تو کتنی طاقت ہوگی، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو تو کتنی طاقت ہوگی، اور اگر اللہ کا سایہ ہو تو کتنی طاقت ہوگی۔ اس وقت تو اس کی بے پناہ طاقت ہوگی، کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ پیر صاحب کہتے ہیں 17 اگست 1988 والا آسانیہ پھر دکھائی دے رہا ہے جو صدر پاکستان ضیاء الحق کے ساتھ ہوا تھا۔ پیر صاحب کہتے ہیں موجودہ اہم شخصیت کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دو، معاملات بہت پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ بلاول پوچھ رہا ہے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے، دہشت گردوں کے پاس سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا ہے، بھارت کا رابطہ بھی ثابت ہوا ہے، پاکستان کی فوج نے بڑا حملہ ناکام بنا دیا، 13 دہشت گرد مارے گئے اور 7 جوان شہید ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کا بھارت کے ساتھ رابطہ تھا، مطلب کہ یہ بھارت سے بھیجے گئے تھے۔ پیر صاحب سے ان کے دوستوں نے پوچھا خادم رضوی کیا چیز ہے؟ ساری دنیا اس کے پیچھے ہے، یہ بہت جذباتی آدمی ہے، اور ایک ملا عمر افغانستان والا، یہ بھی بہت جنونی اور عالم دین تھا۔ پیر صاحب نے کہا بات تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا ہندو جب مرتے ہیں تو جلاتے ہیں اور جب مسلمان مرتے ہیں تو دفناتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو خزانہ ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے، اور مسلمان خزانہ ہیں، اور ہندو کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے۔ تمہیں بس خادم رضوی نظر آیا ہے، ایسے ہی ملا عمر نظر آیا ہے، بس سرکار غوث پاک بغداد شریف میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر معاملات کر رہے ہیں۔ جو محی الدین اجویری ہے جو بھارت میں ہے، تمہیں نہیں پتا بھارت میں مودی کی حکومت نہیں ہے، بھارت میں خواجہ کی حکومت ہے۔ جب تک کوئی بھی خواجہ کے مزار پر چادر نہ چڑھائے وہ اس کو کرسی پر بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ نیلی نیلی آنکھوں والا حکومت کرے گا، ملک کو ترقی دے گا، نیلی نیلی آنکھوں والے کے منہ پر سنت رسول ہوگی، بازو میں بھی
ताकत होगी वो हर चीज़ को रेजा रेजा कर देगा, हर चीज़ को उड़ा देगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में हर चीज़ का नक्शा बदल देगा। पाकिस्तान दुनिया का नक्शा बदलने के लिए बना है। इमरान खान का जो मिशन है, इस मिशन पर लगे हैं। अभी जिसने आना है, इसके आने से अमेरिका, इसराइल, फ्रांस और भारत के होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान का खमीनी आएगा, अल्लाह की मंजूरी से पैदा होगा। इस्लामाबाद में बरी इमाम पाक ने कहा था ये इस्लाम का हेडक्वार्टर है। 113 मुल्क इसके साथ होंगे, इसकी बात मानेंगे, इसका साथ देंगे। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम है, मोदी भारत का वजीर आजम है, चीन का सदर शी जिनपिंग, ऐसे ही बाकी मुल्कों के वजीर आजम मामूली लोगों पर काम करते हैं। हर बार इनको वोट मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा कोई अच्छा काम कर दें तो इनको वोट मिल जाते हैं और ये नई हुकूमत बना लेते हैं। जो लोग रब के साथ लो लगाते हैं, रब से प्यार करते हैं, रब के नाम पर खर्च करते हैं, रब के नाम पर रात को जागते हैं, जैसे पीर मेहर अली शाह हैं, वो सल्तनत पर हुकूमत नहीं करते लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते थे। बरी इमाम पाक को एक बच्चा पसंद आया, इसका वालिद हीरों का व्यापार करता था, तो बरी इमाम पाक ने कहा ये बच्चा मुझे दे दो। इसके वालिद ने कहा ये मेरा बच्चा है, तो बरी इमाम पाक ने कहा हीरे ले लो, नीचे नाले से हीरे ले लो। वो 3 बंदों को ले गया और पूरा नाला हीरो से भरा हुआ था, जितना वो उठा सकते थे उन्होंने उठा लिया। अब पहला सलाम इस बच्चे की तुरबत पर जाता है। चीन के दौरे से पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगा। चीन ने पाकिस्तान के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। इमरान खान का दौरा रूस से कबल भारत अमेरिका को आग लग गई। भारत शिद्दत पसंद आग बगोला हो गए। नवाज शरीफ बिल्कुल भी बीमार नहीं था, खबर सच साबित हुई। इमरान खान की वापसी पर शी जिनपिंग ने तारीखी तोहफा दिया है। अबू धाबी के एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान से राहील शरीफ को ले गया, सारा वकवा दिखाया। राहील शरीफ ने टीम तैयार की, हमले का मास्टरमाइंड पकड़कर अबू धाबी के हवाले कर दिया। कश्मीर को भारत के नक्शे से निकाल दिया गया है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। जनरल बाजवा की अरबों ने मिन्नत की तो जनरल बाजवा ने कहा तुम राहील शरीफ को मना लो, इसको साथ ले जाओ। फिर राहील शरीफ ने दहशतगर्दों को मजा चखाया। सारी हकीकत शाहों और शेखों के सामने आ गई। पहले भी अफगानिस्तान से बहुत सारे दहशतगर्द मारे हैं। कलभूषण भारतीय जासूस को भी राहील शरीफ ने पकड़वाया। रमजान शुगर मिल में 34 रवा के दहशतगर्द पकड़कर हुकूमत के हवाले किए। सऊदी अरब ने इस्लाम को खैराबाद कह दिया। सऊदी अरब का परचम को मित्राना तब्दील करने का हुक्म। ये शाह सुलेमान का बेटा लगता ही नहीं है। साबका वजीर दाखिला इसहाक डार सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, खातून ने इनको घेर लिया और इसहाक डार भाग गया। सारा माल वापस कर दो, फिर भी सजा जजा होगी, जान नहीं छूटेगी। अब पाकिस्तान का सदारती निजाम है। पीएम मंशा ने नैब का अदारा बंद करवाने का मुतालबा कर दिया है। अब इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क चलेगा, ये इनका ख्वाब है। इमरान खान ने करप्शन में इजाफे का जिम्मेदार अदालत को ठहराया। अभी भी नैब में चुरंद परंद हैं। ये फाइल से मेन पेज निकाल लेते हैं। नैब पर कूजा फेरो, नैब के अफसरों से सख्ती की जाए। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।